السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ استنبول کے اندر پاکستان اور افغان طالبان رجیم جو ہے ان کے درمیان مذاکرات کا اب تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ جاری ہے۔ جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ اس سے پہلے مذاکرات کے جو ہے وہ 2 راؤنڈ ہوئے، جس میں ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عدم سنجیدگی اور عدم تعاون جو ہے اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کو نہیں آ رہا۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اب اس بڑی کلیئرلی انہوں نے طالبان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ دہشت گردی کے جو ہمارے مرکزی مطالبات ہیں اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہم کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں جس تسلسل کے ساتھ شہداء کے جسد خاکی اٹھانے پڑ رہے ہیں وہ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ انف از انف، جتنا ہونا تھا ہو گیا۔ آپ کی میزبانی کی، آپ کو ہر طرح کی آپ کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بالکل ایک ہمسایہ ملک کی طرح نہیں رکھا، بھائیوں جیسا رکھا۔ آپ کی ہر مشکل میں مدد کی، آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ کو یہاں 40 سال تک برداشت کیا، لیکن اب اس کے نتیجے میں اگر آپ ہمیں دہشت گردانہ کارروائیاں دے رہے ہو تو یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو یہاں سے ان کی سرزمین پر جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ صورتحال کی سنجیدگی کو سمجھیں اور وہ ٹی ٹی پی سے خود کو جو ہے وہ الگ کریں اور ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ بالکل حتمی کارروائی جو ہے وہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ایک علاقے سے اٹھائیں اور کہیں اور جا کے آباد کر دیں اور وہ پھر دوبارہ ہمارے سر پر جو ہے وہ نازل ہو جائیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے اس بات سے بالکل انکار کر دیں کہ ایسی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ہمارا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ بالکل حتمی ہے اور آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔ یہ جو آپ افغان طالبان جو ہیں جو یہ دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دی ہوئی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے اور بجائے اس کے کہ کارروائی کریں ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو اب قابل قبول جو ہے نہیں ہے۔ اور پاکستان نے یہ بڑی واضح طور پہ ان کو بتا دیا ہے کہ اب آپ کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو ٹھوس بھی ہوں اور جو نظر بھی آئیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات اور گفتگو کی حد تک تو مان لیں لیکن آپ جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہوں۔ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ تحریری ہوگا۔ اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ آپ کے دستخط ہوں گے بلکہ جو اس وقت قطر اور ترکیے جو اس میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز کے ضامن ہوں گے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس کو طالبان جو ہے وہ قبول کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو پھر یہ کہنا پڑا کہ جناب آپ کسی اور کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا ایجنڈا ہوتا تو پھر آپ اس صورتحال کو جو ہے وہ مانتے، کیونکہ ظاہر ہے مسائل آپ کے لیے ہوں گے۔ تجارتی راہداریاں جو ہیں وہ پچھلے 15 دنوں سے بند ہیں اور ظاہر ہے آمد و رفت بھی جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے اور آپ کی بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ پاکستان سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر ہمیں اپنے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ہم ان اقدامات کو جو ہے ابھی تو یہ وقتی ہیں پھر مستقل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کے اثرات صرف ایک ملک پر نہیں پڑیں گے بلکہ افغانستان کے جتنے ہمسایہ ملک ہیں ان کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اور اب کیا اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، نکلتا ہے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا، دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں اس میں بہتری آئے گی اور افغانستان کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں
ان کو بھی مزید بہتر کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر پاکستان جو ہے واضح طور پر کہہ دیا ہے اس نے کہ پھر جنگ ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید حسین صاحب، سابق سفارتکار رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ طالبان جو ہیں، کیونکہ یہ بات تو کہی جاتی رہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ کوئی اس طرح کے مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ تو گھنٹوں کے حساب سے چل رہے ہیں، 30 گھنٹے 19 گھنٹے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہ صورتحال کی نزاکت کو جو ہے وہ محسوس کریں گے؟ میرا خیال میں افغان طالبان کو ہمارا جو فرم رسپانس ان کو گیا ہے ملٹری ایکشن کی شکل میں، اور ویسے اس کو ان کی وجہ سے ان کو صورت کی جو نزاکت حال ہے اس کا تو پتہ چل گیا ہے، لیکن مجھے میرے ذہن میں یہ ایک شک و شبہ ہے کہ وہ ہماری ساری شرائط جو ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں اس کو پورا کر پائیں گے کہ نہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے بھی ابھی آخر میں اشارہ کر دیا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، اور یہ افغان طالبان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ بہت سخت کوئی قدم ٹی ٹی پی کے خلاف اٹھائیں تاکہ وہ ان افغان سوائل کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کو انجام نہ دے سکیں۔ تو ہماری تو یہ خواہش ہے، اور ہم سب بالکل مناسب اور جائز طور پہ اس ڈیمانڈ کو پریس کر رہے ہیں، اور افغان جو طالبان کی حکومت ہے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو مذاکرات میں جو ڈیلے ہو رہی ہے، تیسرے دن کے مذاکرات کا بھی ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کسی ایک لحاظ سے کہ افغان طالبان میں ایک ولنگنیس ہے، ان کی آمادگی ہے، تیاری ہے، یعنی آمادگی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف اس قسم کا ایکشن لیں جیسے ہم چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے ڈو دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی بھی شاید نہیں ہے، کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ لیں گے تو ان کے اپنے افغان طالبان کی جو گروپنگ ہے اس کا ہونے کا خطرہ ہے، اور ان کی اپنی حکومت کو اس سے خطرہ پڑ جائے گا۔ یہ ایک بہت پیچیدہ صورتحال ہے جس کو ہمیں پاکستان حکومت کو، پاکستانی جو پالیسی میکرز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو بڑے ٹھنڈے دل سے اس کو غور کر کے اس کے اوپر اپنی حکمت عملی کو وضع کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو ہمیں فرم رسپانس ان کو دینا چاہیے، ایک فرم پوزیشن دینی چاہیے کہ اگر کوئی جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہمارے ملک میں ہوتی ہے جس کا منبع جو ہے وہ افغان سوائل ہے، اور وہاں سے وہ لوگ اٹھ کے ادھر آ رہے ہیں، تو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور اس کا فوری طور پہ اس کا جواب دیا جائے گا جو بھی مناسب صورت شکل ہوگی اس میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، ہمیں کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس لیے کہ یہ بعض اوقات ایسے پیچیدہ معاملات میں کئی دفعہ نیگوشیشنز کے دور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے کوئی نتیجہ نکلتا ہے، تو ہمیں جلد بازی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، اور کسی صورت میں افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ جو مذاکرات کا دروازہ جو ہے وہ اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس حکومتی اور سفارتی تعلقات یا ذرائع کے علاوہ جو دوسرے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ویسے ایتھنک لنکس ہیں، کلچرل لنکس ہیں، ریلیجس لنکس ہیں، ہم ان کو بھی بروئے کار لا کے افغان طالبان کی جو پالیسی ہے اس کو میں خاطر خواہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اچھا جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے جاوید صاحب نے کہا وہاں گروپس بہت زیادہ ہیں، وار لارڈز ہیں، کتنا کنٹرول ہے کتنا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے افغان رجیم ہے اور اسی سے بات کرنی ہے۔ یہ جو ان کا تھا ایک طرح کا کوشش کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، ٹی ٹی پی سے آپ براہ راست مذاکرات کر لیں، اور ہم نے کہا کہ دہشت گردوں سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مذاکرات کریں، آپ
وہاں کی رجیم ہے, زمین آپ کی ہے, بندوبست آپ نے کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے کتنی اس وقت پیچیدہ مرحلے میں؟ جی, افغانستان نے آج تک کوئی بہت سنجیدہ طور پر ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی اونچی آواز میں بات کی ہو کہ باز آ جاؤ, یہ کام نہ کرو, ہماری سرزمین میں سے حملے کر کے پاکستان پہ ہمارے اوپر پریشانی پیدا نہ کرو. یا ہمیں نظر نہیں آیا کہ واقعی انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہو, یا ان کو ایسی صورتحال پیدا کی ہو کہ ان کے پاس جو بیسز ہیں, ہتھیار ہیں, باقی چیزیں ہیں, تو وہ مطلب کہ ان کو روکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اول تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ول ہے کہ نہیں ہے, کہ ان کو وہ روکنا چاہتے ہیں کہ نہیں روکنا چاہتے, یا مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے ساتھ ساتھ ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ آج بھی ایک بڑا ایکشن سنا ہوا ہے جس میں کافی لوگوں نے دراندازی کی کوشش کی, بارڈر کراس کرنے کی, کافی مارے بھی گئے. تو مطلب کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ یہ کام بھی چل رہا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے جی, ہم تو نہیں انفورس کر سکتے, تو آپ نے کوئی ولنگنس بھی نہیں دکھائی, نہ کوئی ہم کو اسٹرانگ انڈیکیشن دی کہ آپ اس بارے میں سیریس ہیں, تو پھر تو پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پاکستان سے کہیں کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے, ہماری انٹیلیجنس کے کہاں پر ہے, آپ ہی پھر آپ کی ایئر فورس ان سے نمٹ لے یا آپ کے راکٹ ان سے نمٹ لیں, تاکہ یہ مسئلہ تو ختم ہو. اور وہ تو اپنا یہ سوچیں کہ پاکستان سے جو ان کے ہماری پورٹ سے اور ہم نے جو بے انتہا سہولتیں ان کے لیے دی ہوئی ہیں, وہ اگر ان پر رکاوٹ آتی ہے تو افغان عوام کے لیے کتنی بڑی مشکل پیدا ہوگی, اور پھر اس کے وجہ سے حکومت پہ کتنی بڑی مشکل پیدا ہوگی. اور اگر ان کے دماغ میں کوئی تذبذب ہے, کوئی ہندوستان سے معاہدے کیے ہوئے ان کے افغان انٹیلیجنس نے اور را نے, اور وہاں کچھ لوگ اپنا ایک الگ ہی پالیسی چلا رہے ہیں جو ان کی نالج میں ہے اب طالبان کی کہ نہیں ہے پوری طریقے سے معلوم, تو ان کو ہوگا, اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ کریں. اب جب سب کچھ یہ چل رہا ہے تو سنا ہندوستان نے ایک نیا سوچ چھوڑا ہے کہ آپ کو $1 ارب کی مدد سے ہم آپ کو آپ کے دریاؤں کے اوپر پاکستان کا پانی روکنے کے لیے ڈیم بنا کر دیں گے. تو یہ اس موقع پہ ایسی بات کا سامنے آنا اور ان کا حملہ کرنا, تو یہ مطلب جو زمین کی نازک صورتحال ہے اس کو ان کا شعور ادراک مجھے تو لگتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا, ان کو وہ گیج نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ چیزیں سیریس سچویشن کہ کیا ہے پاکستان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا, نو مور اٹیکس آن پاکستان سوئل. اور پاکستان نے دکھا دیا, ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ وہ ایکشن لے گا, چاہے اس کو کابل پہ جانا پڑے, چاہے قندھار جانا پڑے, یا کسی اور علاقے میں جانا پڑے جہاں پر کہ یہ ٹی ٹی پی اور ان کے کارندے موجود ہیں. یہ پاکستان ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے, وہ راستہ کھل گیا ہے, وہ راستہ کھلا رہے گا, پاکستان بھی کرے گا. تو افغانستان اور سوچ لیں کیا یہ وہ اس راہ اس پہ نے آگے چلنا کیسے چاہتے چلنا ہے. ہیں مجھے یا ایک بریک پیچھے لینا پڑ رہا ہے جن تو صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا, اس میں جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ کوشش پاکستان کی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھارت کے ساتھ ہماری 4 روزہ جنگ ہوئی تھی اور مارکہ حق کے بعد, یہ بھارت نے ایک نیا فرنٹ پاکستان کے لیے کھولنے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو طالبان جو ہیں ان کو شے ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور بھارت بالواسطہ طور پر وہاں بڑے مؤثر طریقے سے ان کی قیادت کے ساتھ انوالو ہے. امیر متقی کا دورہ بھارت تو یہ ظاہر کرتا ہے. جی, وہ بالکل آپ کی بات میں وزن ہے کہ امیر متقی صاحب جب دلی میں موجود تھے تو اس وقت ہمارے اوپر کافی زوردار طریقے سے در اندازی کے اور ٹیررزم کی جو ایکشن لینے کی کوشش کی گئی, جس کا پھر ہم نے جواب بھی خاطر خواہ دیا ان کو. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کے بھی کوئی اس میں انوالومنٹ اچھی خاصی ہے, اور وہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. ہندوستان کا ہمیشہ سے پاکستان کی طرف رویہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو جس طرح سے بھی ممکن ہو ڈسٹیبلائز کرنے کی اور کمزور کرنے کی کوشش کی جائے, اور اس کے لیے وہ کوئی بھی وسیلہ, کوئی بھی جو
ان کے پاس طاقت ہے یا اثر و رسوخ ہے، اس کو وہ استعمال کرنے سے گریزاں نہیں ہوں گے۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ حالات میں جو بگاڑ آیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کو بھارت کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے شے ملی ہے، اور ان کا صاف ظاہر ہے کوشش یہ ہے ہندوستان کی کہ ایک پاکستان کے لیے ٹو فرنٹ سچویشن کریٹ کی جائے، اور ساتھ ہی ہمیں پتہ ہے آج کل ایسٹرن فرنٹ پہ بھی ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہیں، وہ بھی ایک لحاظ سے ایک طریقہ ہوتا ہے پریشر ڈالنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ ویسٹرن فرنٹ بھی اگر اس طرح سے ہیٹ اپ ہوا اس پہ یعنی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوں تو وہ ہمارے ملک کے لیے ایک ڈبل پریشر یا ٹو فرنٹ کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو اس پالیسی میں جو ان کی ہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان کے فرنٹ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جائے، اس پالیسی کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمیں جتنا بھی ہو سکے ہمیں حوصلے کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور یعنی اس میں جلد بازی کی بجائے ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ بعد میں ہمیں یہ نہ پچھتانا پڑے کہ ہم نے امن کے جو بھی سارے مختلف ذرائع تھے ان کو پوری طرح سے استعمال نہیں کیا۔ اور میرا یہ خیال ہے، میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ حکومتی اور سفارتی جو لیول کی کوششیں ان کے ساتھ ساتھ نان گورنمنٹل جو ہمارے پاس لنکس ہیں ان کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ افغان طالبان کے ساتھ اور ایون ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جو ہے ہمیں ایک لحاظ سے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، لیکن ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی ایک لحاظ سے افغان طالبان کی بھی شاخ ہے، لیکن اس کے جو ممبر ہیں وہ پاکستان سے بھی ہیں، تو ان کو بھی ڈیل کرنے کے لیے ہمیں افغان طالبان کو بھی کے ذریعے سے بھی پہنچنا چاہیے، اور بھی ہمارے پاس اگر کوئی ذرائع ہیں جس سے ہم ٹی ٹی پی کو کوئی ایک اچھا کوئی راستہ جو ایسا صلح کا صفائی والا راستہ ہے اس پہ چلنے کی لیے آمادہ کر سکیں، تو ان سب ذرائع کو اور وسائل کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں بالکل اپنی کوششیں جو ہیں وہ نیرو ڈپلومیٹک اور آفیشیل پالیسیز تک نہیں رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے۔ میں آتا ہوں جاوید صاحب، اچھا اب اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹو فرنٹ والی بات ہے، دیکھیے بھارت ایکسرسائزز کرتا رہا ہے، ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، لیکن ہم الرٹ بھی ہوتے تھے، لیکن یہ چیز نہیں آئی کہ اب آج نوٹم جاری کیا گیا ہے کہ کل اور پرسوں یعنی 28 29 کو پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ 3 گھنٹے کے لیے یعنی صبح 6 سے 9 بند رہے گی، اور اس کے علاوہ جو کراچی والی سائیڈ پہ جو کراچی اور لاہور کا جو فلائٹ ریجن ہے اس کے جو مخصوص علاقے ہیں وہاں پہ بھی کمرشل پروازوں کے لیے یہ سپیس جو ہے بند ہوگی۔ تو یہ آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انڈیا سے سرکاری اور عسکری بیانات سامنے آ رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کوشش جو ہے ٹو فرنٹ والی بنانے کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ٹو فرنٹ بنانے کی تو بہت عرصے سے کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی جو سرزمین پہ اٹیک آتے ہیں افغانستان کی طرف سے وہ سالہ سال سے جاری ہے۔ اے پی ایس کو یاد کریں، باقی چیزوں کو یاد کریں جو انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کی ہے کے پی کے میں اور ارسبائل قبائلی علاقوں میں اور کچھ بلوچستان میں، تو یہ تو کافی عرصے سے ٹھوسا جا رہا ہے ٹو اور فرنٹ کا۔ لیکن یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ افغانستان کے پاس کوئی ایسی کنونشنل فورسز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے یہ جو ہے انٹرنیشنل پاک افغان بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر حملہ کریں، زمینی کوئی ٹینک لا کر یا کوئی طوفانہ لا کر، وہ تو میرے خیال میں ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی جو فورسز ہیں ان کو روکنے کی، جس میں اسکاؤٹ شامل ہیں اور دوسرے سیکنڈ لائن فورسز ہیں، وہ اس سے سچویشن کو سنبھالا جا سکتا ہے ود ویری لٹل ریگولر فورسز۔ تو ایک تو یہ بات ہے، ٹو فرنٹ وار ہم پہ ٹھوسی نہیں جا سکتی۔
اور جہاں تک بات ہے کرنے کا کہ جی ٹی ٹی پی سے ہی بات کرنی چاہیے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. بات چیت تو ہو رہی ہے، پچھلے بہت سالوں سے ہو رہی ہے. ڈیلیگیشن بھی جا رہے ہیں، آفیشیل بھی جا رہے ہیں، نان آفیشیل بھی جا رہے ہیں، کلچرل لیول پہ بھی بات ہو رہی ہے. لیکن جو بھارت نے فیک نیوز پھیلاتا ہے اور جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے پاکستان کے خلاف نفرت کی، وہ افغانستان کے عوام میں کافی حد تک سرایت کر گئی ہیں، اور وہ پاکستان سے ان کو بڑے شکوے پیدا ہوا ان کے عوام کو بھی. لیکن ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ پازیٹیو جو ہے وہ میسج جانا چاہیے کہ ہم ان کی بہت مدد کرتے ہیں. ہماری مدد کے بغیر، ہماری پورٹس کے استعمال کے بغیر، ہمارے جو بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں لا کے فریش فروٹ اور ڈرائی فروٹ بیچتے ہیں، سبزیاں بیچتے ہیں، وہ ڈینائی ہو گئے تو ان کو بہت مشکلات پیش آ جائیں گی. تو باقی رہا کہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ پتہ ہے کہ سر کریک پہ بھی ہم کو دھمکی مل رہی ہے، ان کی نیوی بھی کر رہی ہے. انہوں نے تو کوئی 1.5-2 ہفتے کا نوٹم جاری کیا ہے اس علاقے میں، ساؤتھ میں ہمارے سندھ کے علاقہ اور جو ہے کوسٹل. پاکستان کی نیوی بھی الرٹ ہے، ہمارے نیول چیف نے دورہ کیا آگے کے علاقوں کا، کہا وی آر ریڈی. تو ہندوستان اگر کوئی بہار کے الیکشن کی وجہ سے یا جو سکی اس کو ہوئی ہے سندور 1 میں، اس کے لیے کوئی اگر کرتا ہے اپنا مس ایڈونچر دوبارہ، تو پاکستان اس کے لیے امید ہے پاکستان کو تیار پائے گا. اچھا مذاکرات جن جاری صاحب رہنے میں چاہیے، ایک سیکنڈ آتا ہوں ذرا یہ کلیئر اشتیاری کی کر دینی طرف. چاہیے افغان. جی جن صاحب میں استفسار آتا ہوں، ایک اس میں سوال ہے وہ جاوید صاحب سے پوچھتا ہوں، اور جو اگلا مرحلہ ہے وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس وقت جو بھارت کی بین الاقوامی سفارتی صورتحال ہے، جیسے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو فون کر کے بھی کہا کہ گریز کریں پاکستان کے ساتھ سینگ اڑانے سے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ تو فوجی ایکسرسائزز تو جن صاحب سے پوچھتے ہیں. سفارتی سطح پہ پاکستان کا اب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے، ڈیٹرنس لیولز جو ہیں وہ اب 1 سے 3 ہو گئی ہیں. تو اس ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کرے گا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اس سال مئی میں ہندوستان کو ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے بعد جو سفارتی لیول پہ ہمیں جو کامیابیاں ملی ہیں، اس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ ہمیں کوئی ہندوستان کی طرف سے مہم جوئی کا خدشہ ہے. میرا خیال میں یہ میری اسسمنٹ ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ممالک کے درمیان جیسے پاکستان اور ہندوستان ہے، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، کانٹیسٹ ہوتا ہے، یا ایک کانفلکٹ لائک سچویشن ہوتی ہے. یہ کوئی 1 سال کی بات نہیں ہوتی، یہ لمبے ڈیوریشن میدان میں یا سفارتی میدان میں عارضی طور پہ یا فار سم ٹائم آپ نے سپیریورٹی اسٹیبلش کر بھی لی ہے. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ 5 سال میں 10 سال میں آپ کہاں ہوں گے اور وہ کہاں ہوں گے. اور اس میں مجھے ایک میرے ذہنوں میں خدشات ہیں کہ ہماری جو اکنامک اور ٹیکنالوجیکل ویکنس ہے، اور ہندوستان کی ان میدانوں میں اکنامک اور ٹیکنالوجیکل جو پروگریس ہے ہم سے بہت تیز تر ہے. اور یہ ہمارے لیے جو سیکیورٹی کے میدان میں اٹ کین پوز اے ویری سیریس تھریٹ ٹو پاکستان سیکیورٹی ان دا لانگ رن یہ ہوتا ہے 5 10 15 20 سال میں. اگر ہم خدا نہ خواستہ ہماری پرفارمنس ہوئی رہی جیسے پچھلے 15-20 سال میں رہی ہے کہ جو ایوریج ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے 2-3% پہ ہے، اور وہ 6-7% پہ گرو کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ان کی اکانومی ہم سے 5-6 گنا بڑی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگلے 20 سال میں وہ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. اگر ہم جاوید صاحب اپنی میرے پاس ذرا اکنامک وقت تھوڑا سچویشن رہ گیا بہتر ہے. نہ کریں. جی اچھا جیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ملٹری ایکسرسائز ہے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، تینوں سروسز جو ہیں اس میں ان کی وہ شامل ہو رہی ہیں، جو میں نے بات کی بین الاقوامی فضا کی بھی، تو آپ کو لگتا ہے یہ کسی مس ایڈونچر میں کلمینیٹ ہو سکتی ہیں؟ سفارتی محاذ کا تعلق ہے، بھارت جو ہے چپ سے بہت ڈاؤن ہے، ان کی دنیا میں آج کل پذیرائی ڈاؤن ہو گئی ہے، خصوصاً سندور 1 کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ ان کو منع کر رہا ہے لڑائی سے، اور چائنا بھی ان کو منع کرتا ہے، اور ان سے بنگلہ دیش بھی پہلے کی طرح ان کے وہاں پر حکومت نہیں رہی، ان کی جو پروردہ حکومت تھی وہاں. نیپال بھی ناراض رہتا ہے، اور دوسرے ممالک بھی جو ان کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں.
کہ کسی کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط نہیں, کوئی بہت بڑی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے. اور ابھی جو معاہدہ ہوا ہے ہمارے سعودی عرب سے, اسے مڈل ایسٹ کے باقی ممالک بھی پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن بہت امپروو ہوئی ہے. تو سفارتی لیول پر تو ان کے حالات ان کے موافق نہیں ہیں. باقی بہار کا الیکشن ہے, فوجیں ڈپلوائے کر رہے ہیں, اپنے عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا پاکستان کے خلاف ایکشن لینے والے ہیں. لیتے کہ نہیں لیتے ہیں, پاکستان کو تیاری اپنی ہینڈ اوپر اپنا گارڈ رکھنا چاہیے اور تیاری میں رہنا چاہیے, اور دوبارہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اور ان کو رگڑا دیا جائے جو ان کو بات پہلے سمجھ نہیں آئی سندور 1 میں. اس میں جاوید صاحب میرے پاس 30 سیکنڈ ہیں, یہ فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے مذاکرات تو ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو وہاں سے بھی کوئی نتیجہ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ دور ہے استنبول میں جو ہو رہا ہے, شاید اس کو کنٹینیو کرنا پڑے بعد میں زیادہ بہتر وہاں سے نتائج لینے کے لیے. ہمیں یہاں پہ استنبول میں شاید ہماری مرضی کے مطابق نتائج نہ نکلیں, لیکن ہمیں ٹاکس کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, اس پروسیس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. بہت شکریہ جاوید صاحب, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین, مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 78 برس ہو گئے. آج ہی کے دن بھارتی افواج جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں اتری تھیں, اور یہ صرف افواج نہیں اتری تھی بلکہ ظلم, جبر اور بربریت کی ایک شب جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پر اتری. اب صورتحال جو ہے ابھی تک اسی طریقے سے ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان اپنی جو بھی مدد اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, چاہے وہ سفارتی ہو چاہے وہ اخلاقی ہو. اس کے باعث 4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں, لیکن بھارت جو ہے وہ ابھی تک اس مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک ایسی ظلم کی داستان جو ہے وہ چلائے جا رہا ہے کہ جس کا کوئی سدباب نہیں ہو پا رہا. چاہے وہ لوگوں کو بے گھر کرنا ہو, چاہے پیلٹ گنز کا استعمال کرنا ہو, چاہے جیل میں ڈالنا ہو, اور پھر جیل میں قائم ٹارچر سیلوں میں ان کو نشانہ بنایا جانا ہو, پوری کشمیری قیادت کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دینا, مقدمات قائم کرنا, اور ظاہر ہے کہ نوجوانوں کا اغوا, اب تو گھر بھی مسمار کیے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا ظلم اور ستم ہے کہ جس کو دنیا دیکھ رہی ہے. اب تو بھارت نے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو جو انہوں نے انیکس کیا, اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی, اب تو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. لیکن کشمیر اقوام متحدہ میں آج بھی ایک متنازع علاقہ ہے. کشمیری عوام جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے حق آزادی جو ہے اس کو سلب نہیں ہونے دیں گے. اس کی جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر جدوجہد جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے. ان کے صبر کا, ان کے ضبط کا امتحان جو ہے وہ بھی رنگ لائے گا. حالات اور واقعات جو ہیں وہ یقیناً وہاں پر بدترین ہیں, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی جب بھی کوئی دن آتا ہے ہم اس کو مناتے ہیں, چاہے وہ ادھر کی کشمیری قیادت ہو یا ادھر کی کشمیری قیادت ہو. حالات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, اور کیا یہ اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا, اور جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے وہ ان کو مل پائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر جموں کشمیر پیپلز پارٹی حسن ابراہیم. حسن ابراہیم صاحب, یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے, تقریبات بھی ہو رہی ہیں, سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم حکمت عملی میں کہیں نہ کہیں چوک گئے ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر جس طریقے سے اس مسئلے کو اجاگر کیا جانا چاہیے اور سفارتی جو کوشش ہے اس میں زیادہ زور لگانا چاہیے, وہ نہیں ہو پایا؟ جی بہت شکریہ. بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج بھی جو آپ ریاست جموں کشمیر کی جو نمائندہ حکومت ہے, جموں کشمیر یہ گورنمنٹ جو ہے, یہ بیسکلی بنیادی طور پر تو بیس کیمپ کی حکومت کے طور پر سامنے آئی تھی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ہم جو ہے جو بنیادی ہمارا ایک فریضہ تھا, یا جس مقصد سے ہم
یہ ریاست کے ادارے بھی بنے اور سارا سلسلہ بھی، اس بنیادی مقصد تھا کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کو آگے کی طرف لے کے بڑھائیں. بلکہ دارالحکومت شروع میں جنجال ہل میں جو ہے وہ رکھا گیا، مگر وہاں سے پھر جو ہے وہ اس کو شفٹ کر دیا گیا مظفر آباد. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علامتی طور پر بھی ہم زیادہ قریب تھے سری نگر کے مظفر آباد سے، اور یہ پیغام دینا تھا کہ ہم آگے کی طرف اس کو لے کے بڑھیں گے. مگر اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم بیس کیمپ سے ریس کیمپ کی طرف جو ہے کوئی منتقل ہو گئے، اور جو بنیادی کام تھا جو اس آزاد حکومت کا جو کرنے والا وہ اس سے کہیں وہ کھو گیا ہوا ہے. خاص طور پہ 2019 کے بعد جو پہلے تو یہ تھا کہ دونوں سائڈ کسی نہ کسی صورت میں یو این ریزولوشنز کو وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو لے کے چل ہی رہی تھی. مگر 2019 کے بعد جو ہندوستان نے جو یونیلیٹرل موو کی، جس میں آرٹیکل 35 اور 370 جو انہوں نے ریووک کیا، وہ بنیادی طور پر وہ انہوں نے جو یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان سے انحراف کیا، اور یونیلیٹرلی انہوں نے جو ہے وہ اس کا اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کیا، اور اس کی ڈیموگرافک بھی جو ہے وہ چینج کرنے کی ایک یہ سازش کی. اور اس میں محال سے اب کچھ 4 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ 35 کے ریووک کرنے کے بعد جو وہ مختلف مذاہب کے لوگ جو کشمیر سے بلانگ نہیں کرتے ان کے انہوں نے ڈومیسائلز بھی جاری کر دی ہیں. اور بنیادی طور پر تو یہ اگر ڈیموگرافی چینج ہو جاتی ہے اور کل کو حق خود ارادیت آپ کو ملتا ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جس میں آپ ووٹ کر سکیں، تو اگر ڈیموگرافک چینج بھی ہوگی جو یو این ریزولوشنز کے بالکل برعکس ہے. نہیں، لیکن حسن ابراہیم صاحب یہ تو ہے نا کہ ظاہر ہے کہ بھارت نے ایک اقدام اٹھایا ہے، یونیلیٹرلی اٹھایا ہے، وہ جو وہاں کے عوام ہیں ان کی خواہشات کے بھی برعکس ہے، وہ اس پہ سراپا احتجاج بھی ہیں. تو اگر کہ خود ارادیت کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ جو انہوں نے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ اس میں اہمیت ہونی تو نہیں چاہیے تھی، مگر ان کی انٹینٹ تو یہی ہے نا. یہ بیسکلی سمجھیں اسرائیلی فارمولا ہے جو آگے جو ہے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو کچھ آپ کو فلسطین میں جس طریقے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسی کا ایک نقشہ یہ یہاں پہ بھی کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی. اسرائیل بھی کر رہا تھا، ہندوستان بھی جو کر رہا تھا. مگر ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ادھر پاکستان جو ہے ہمارے اس موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جو ہماری فورسز یہاں پہ موجود ہیں، اور ہر موقع پہ انہوں نے کشمیر کوز کا دفاع کیا ہے. بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیان المرصوص ہے، اس سے پہلے کا جو یہ 2019 سے کے بعد کے جو 2-3 سال تھے، کشمیری بہت مایوس ہو چکے ہوئے تھے اوور آل یہ تحریک کے حوالے سے، اور میرے حساب سے تو ایک یہ ردی کا ڈھیر بن چکا ہوا تھا. مگر ہم تو اپنے اس کاز کے لیے، اس مقصد کے لیے اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے. مگر اوور آل جو انٹرنیشنل ایک ایسپیکٹ تھا، اور پھر جو انٹرنلی جو کشمیری بنیادی طور پہ جو ذہنی طور پہ مایوس ہو چکے ہوئے تھے. مگر یہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی، اس میں جس طرح کی شکست ہندوستان کو کھانی پڑی، اور اس کے بعد جس طرح جو کاز جو ہے واپس انٹرنیشنلائز ہوا، بار بار کشمیر کا تذکرہ بھی ہوا. ہندوستان تو یہ ہمیشہ سے کہتا رہا نا جی، اب تو یہ کہتا تھا کہ جی اب ہم خالی آزاد کشمیر کے اوپر بات کریں گے اور کوئی بات نہیں کریں گے. وہ تو بائی لیٹرل بھی نہیں، وہ یونیلیٹرل ایک ایشو اس نے بنا دیا ہوا تھا. یہ تو جنرلی تو ہے، تو یہ ٹرائی لیٹرل ایشو ہے. اور یہ واپس جب کشمیر بار بار جو صدر ٹرمپ بھی اس کا پتہ نہیں 30 35 40 دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، وہ کوئی اتنی اس طرح اہمیت نہیں رکھتا. مگر یہ ہے کہ واپس جو انٹرنیشنلی اس کا تذکرہ ضرور ہونا ہے. نہیں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آزاد کشمیر کی حیثیت جو ہے ایک بیس کیمپ کی تھی، لیکن وہاں کی قیادت بھی جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات میں الجھی ہوئی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کشمیر کی کاز ہے اس کو نقصان پہنچا ہے؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو اس حکومت کا جو بنیادی کام ہے اس پہ تو کوئی مقصد ہے، اس پہ تو کوئی کام خاص طور پہ ان 5 سالوں کے اندر تو کچھ بھی اس طرح کی چیز نہیں نظر آئی. آج ہم چوتھا وزیر اعظم جو ہے تبدیل کرنے کو جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، تو وہ اپنی کرسی بس سنبھالنے کی کوشش میں رہتا ہے، تو جو مین مقصد ہے اس سے کافی دور ہے. اور یہ موقع میں نے آپ سے پھر کہا کہ یہ جو خاص طور پہ بنیاد محسوس کے بعد جو ہمیں ایک پذیرائی ملی کشمیر کوز کو، اس کو کیپچر کرنے کی ضرورت تھی. اور ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے اگر آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ جو اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر، اور جو کشمیری ہیں چاہے وہ ڈائسپور ہے، چاہے وہ ایجوکیٹ سے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان ساروں کو مل کے جو ہے اکٹھا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا میں سمجھتا ہوں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اس کے لیے پش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے جو گورنمنٹس کے آنے جانے سے یا باقی کوئی تبدیلی سے اس کے اوپر افیکٹ نہ آئے. ہم یہ کہ ہماری اپنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم 5 دن یا 10 دن کی بھی ہماری اس حوالے سے کوئی لانگ ٹرم پالیسی کوئی پالیسی نہیں ہے. لانگ ٹرم تو بہت دور کی بات ہے. تو بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پالیسی کو سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے کنسنسس کے ساتھ یہ پالیسی تیار ہو اور یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو، تاکہ حکومتوں کے آنے جانے سے یا کسی فرد واحد کے آنے جانے سے اس کے اندر. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ضرورت یہ ہے کہ اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ اجاگر کیا جائے. اقوام متحدہ کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر ہوتا بھی ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن جو کشمیری ڈائسپورا ہے بین الاقوامی سطح پر وہ اب اتنا زیادہ ایکٹیو دکھائی نہیں دیتا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ جی لوگ جو ہے وہ ڈس انگیج ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جتنی پارٹیز اس تحریک کے نام پہ چلتی ہیں، پارٹیز مراد جتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں یا اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. جو سیریسنس جو ہمارے فرض کریں قائدین کے ہوتے ہوئے جو سینئر لوگ تھے، جو لاسٹ جنریشن کشمیریوں کی گزری ہے، ان کے ہوتے ہوئے جو تھی، وہ آج جو ہے وہ ہمیں اس طرح نہیں نظر آتی. اور ہم بٹ گئے ہیں بہت، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اندر، اور ہماری جو توجہ ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تحریک جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ بہت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. ہمیں تھوڑا سا دینا پڑے گا، اس کو ترجیح دینی پڑے گی کہ ہمارے لیے کون سی چیز کیا امپورٹنس رکھتی ہے. جہاں ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ اپنی جگہ ضرور ان کی ایک امپورٹنس ہے، مگر جو تحریک آزادی کشمیر جس کے لیے 4-5 لاکھ لوگ جو اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اولین ترجیح ہے. اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ جہاں جس جذبے کے ساتھ جس تحریک کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. آپ خود دیکھ لیں کہ آج سے 4 یا 5 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے جب تک یہ بنیان محسوس والا معاملہ نہیں تھا، تب پوزیشن کچھ اور تھی. آج واپس ہندوستان جو ہے وہ بیک فٹ پہ گیا ہوا ہے. اب ہمیں اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں کشمیر سے ریلیٹڈ، ان کو بیٹھ کے جو ہے ایک پالیسی بنا کے تو سنگل پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے یہاں سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں حسن ابراہیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو کشمیریوں کی صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں بڑی اندوناک ہے، اور شہداء کی جو قبریں ہیں وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ان کا جذبہ جو ہے آزادی کے لیے کتنا مضبوط ہے، اور ان کا عزم جو ہے وہ بالکل ایک چٹان کی مانند ہے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ خالی ایک دن منانے سے، تقاریر کر دینے سے، ریلیاں نکال دینے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اوپر بالکل ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آواز اٹھائی جانی ضروری ہے. جی عرض یہ نا کہ یہ دن منانے تو ایک علامتی ایک سلسلہ ہے نا جی.
मगर जो अमलन काम जो बैक चैनल्स में काम होने की ज़रूरत है, या जो ऑन पेपर या जो फर्ज करें इंटरनेशनल, आपने कौन सी सारी दुनिया में जाके जो है वो तमाम ममालिक के अंदर जाना है, वो 6-8 मुल्क हैं जो असरअंदाज होते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी के साथ इन जो फोर्सेस को अगर आप इंगेज करें, और ख़ास तौर पे अभी जो रीजनल एक हैसियत वापस पाकिस्तान ने हासिल की है, रीजनल भी और इंटरनेशनल भी, जहाँ पे ये तमाम जो इस रीजन के ममालिक हैं, चाहे वो तुर्की है, बांग्लादेश है, चाइना है, बाकी आज़रबाईजान है, और ये सारे जो ममालिक आज आपकी सपोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं, वहाँ मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसमें कश्मीर कॉज को जो है वो रेस करने की ज़रूरत है, और एक जॉइंट एफर्ट के साथ जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है, मगर उसमें फोकस की अच्छा ज़रूरत है। हसन इब्राहिम साहब, ये भी थोड़ा फरमाइएगा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की है, कि आपको क्या लग रहा है कि चौधरी नवारुल हक साहब फिर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और ये इतनी जल्दी कैसे ये ढह गए हैं? बेसिकली तो नंबर गेम है जनाब, और जो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंगेज नहीं हूँ, जो रात को जो सोशल मीडिया पे भी देखते रहे बज़ाहिरन, तो पीपल्स पार्टी ने आज 27 वोट जो है वो पूरे कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम तो पूरी कर ली पेश नहीं हुई। आज की खबर ये थी कि शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बात करेंगे, मगर वो किसी सूरत जो है वो डिले हो गई है। मैं बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए ये मैं कहना चाहूँगा कि ये चौथा वज़ीर आज़म तब्दील होना कोई नेक शुगन नहीं है। जहाँ नवारुल हक साहब के हवाले से वो की बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी थी, मगर बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर जो गलत थी। एक तो वो क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आए और तमाम जमातों ने उनको वोट दिए, और अपोजिशन जो है वो ना होने के बराबर रहेगी उसके अंदर असेंबली के अंदर, जिसकी वजह से दीगर एंटिटीज को स्पेस मिली, और वो उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश की। और बुनियादी तौर पर मैं ये भी समझता हूँ कि इनके दौर के अंदर अदारे जो हैं वो ज़रूर कमज़ोर हुए हैं जी। आज भी आप जितने तमाम अदारे बड़े देख लें, उनके ना आजकल आज कोई हेड वो तो लगे ऐसे लगा कि उनकी जो हालात है, या पॉलिटिकली देख लें, इंतज़ामी तौर पे देख लें, उनकी जो ग्रिप थी वो बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि एक टर्मोइल में गया आज़ाद कश्मीर। जी जी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अदारों के हवाले से जो है काफ़ी वो कमज़ोर हुई हैं, मैं समझता हूँ। और आज भी आप अगर असेंबली का जो रू है, बुनियादी तौर पे वो उसकी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। आज तक ये 3 सालों में स्टैंडिंग कमेटीज नहीं तश्कील दी जा सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं है, मुतसिब का चेयरमैन नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक जो है वो नहीं लगा हुआ। 7-8 हज़ार पोस्टें जो हैं वो वेकेंट पड़ी हुई हैं, और उसके अलावा जो बाकी जो अफरा तफरी का माहौल रहा, उसमें भी जो फैसले किए गए जो हाउस के जरिए होने चाहिए थे जी, वो हाउस के जरिए नहीं हुए, वो सड़कों पे जाके किए गए, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि लोगों का एतमाद जो है वो इस निज़ाम से हटना शुरू हो गया। तो इस निज़ाम जितना मजबूत ये निज़ाम होगा, उतना मजबूत जो है रियासत भी होगी, और उतनी मजबूती से हम अपने कश्मीर कॉज को भी आगे लेके बढ़ सकेंगे जी। तो बहुत शुक्रिया हसन इब्राहिम साहब। नाज़रीन, ये थे सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हसन इब्राहिम, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।